نہایت محترم اور معزز مسلمان بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کس ایک خامی سے میاں بیوی کے ہاں ہجڑا پیدا ہوتا ہے؟ قرآن پاک کی سورۃ شورى میں آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہجڑا، کسرا، زنخا، جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں مخاطب نہیں کیا؟ شادی شدہ جوڑے ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہو جاتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا سے اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو مختلف نام نہاد عالموں نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہے۔ ایک مشہور زمانے سائنسدان ہیرے کلین فلٹر نے ایک ایسی بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے نام پر یعنی کلیر فلٹر سنڈروم رکھا۔ اب اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عورت اور مرد کے روپ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر جسمانی بیماریوں کے باعث بچہ اندھا، گنگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو بالکل اسی طرح کروموسومز ایکس اور وائی کی عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین بھی نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموسومز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں ایک زائد کروموسوم ایکس پیدا ہو جاتا ہے، اور اس طرح مردوں میں 46 کی بجائے 47 کرومیٹین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت یہی کرومیٹین جو کہ ایکس ایکس اور ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹین ایکس سے جڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجینڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی واضح کر دے کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں یعنی ایکس اور وائی کرومیٹین ایک ساتھ مل جائے، جو کہ ماں کے ایکس کروموسوم کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی ساری زندگی سزا ماں اور بچے کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جبکہ اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو الفرح طرطوسی کی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ہجڑے جنات کی اولاد ہے۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جب آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جب کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا یہ ہے: اللہ تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کی شر سے محفوظ فرما۔
تو یہ دعا پڑھنے کی برکت سے شیطان انسان کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن پاک کی سورۃ شورى میں آیت نمبر 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب اپنے تیسرے سوال کے جواب کی طرف چلتے ہیں کہ ہجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہجڑے کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ وہ بھی انسان ہی ہے۔ خلقی اوصاف کے اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں جو اللہ نے ان میں ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم لوگوں کو انسانی اعضاء سے محروم پاتے ہیں۔ یہ نقائص انسان کے امتحان کے لیے اس کے اندر رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود علم، عقل اور شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان دراصل صبر کا امتحان ہے۔ خنثیٰ مشکل یعنی جس شخص میں مرد و عورت کی علامت بالکل مساوی ہو، اس سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثیٰ غیر مشکل یعنی وہ مخنث جس میں مردانہ علامات قوی اور غالب ہو تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح کسی لڑکی سے ہو سکتا ہے، اور اگر کسی مخنث میں زنانہ علامات قوی اور غالب ہوں تو اس کا نکاح شرعاً کسی مرد کے ساتھ جائز ہے۔ تیسری جنس کے مختلف ناموں میں سے لفظ خواجہ سرا یہ قدرے بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہٰذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ ایک مرتبہ ایک شخص شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المؤمنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے اس مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیں کیا یہ نکاح جائز ہے؟ جب یہ معاملہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے پوچھا کہ کیا تمہاری مشابہت مرد کی طرح ہے یا ایک عورت کی جیسی ہے؟ خواجہ سرا نے کہا کہ میرے اندر مرد اور عورت دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کرو، اگر بائیں جانب والی ایک پسلی کم دکھائی دی تو پھر اس کو مرد شمار کیا جائے گا ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ لیکن آج کے ہمارے اسلامی معاشرے پر افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک خواجہ سرا کو عزت اور مقام حاصل نہیں ہے جو کہ ایک عام مرد یا عورت کو حاصل ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والی خواجہ سرا بچوں کے لیے بھی وراثت کا حصہ رکھا گیا ہے۔ اس سلسلے میں والدین کو یہ شعور دینا ضروری ہے کہ اگر کبھی کسی والدین کے ہاں قدرت کی جانب سے ایسا بچہ پیدا ہو جائے تو اسے گھر سے نکل کر در بدر کی ٹھوکریں کھانے اور ہر طرح کی بے راہ روی میں مبتلا ہونے کے لیے چھوڑنے کی بجائے جسمانی طور پر معذور سمجھ کر اسے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانا چاہیے۔ ان پر کام کاج کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ ایسا کرنے سے یہ لوگ سڑکوں پر بھیک مانگنے یا ناچ گانے کے ذریعے سے اپنا روزگار کمانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو حقیر سمجھنے کی بجائے ایک عام انسان اور ایک عام شہری سمجھا جائے
اور انہیں وہی عزت اور احترام دیا جانا چاہیے جو کہ ایک عام شہری کو حاصل ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو ٹھیک طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو برائے کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔